اگر کوئی شخص سارے نبیوں کو مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ اگر کوئی سارے نبیوں کا ایمان لاتا ہے، ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا انکار کرتا ہے، کافر ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے بھی ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا کہ عیسائیوں کی جانب سے بھی اور یہودیوں کی جانب سے بھی ہمارے پیغمبر رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی گئی، خاکے تراشے گئے، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ جو تحریک استشراق ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے، اور وہ اس ذریعے سے امت کو حضور سے دور کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمانوں نے شدید رد عمل دیا، لیکن آپ نے ایک لفظ بھی مسلمانوں کی زبان سے حضرت عیسیٰ کے خلاف نہیں سنا ہوگا، ایک حرف بھی حضرت موسیٰ کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ وہ ہمارے پیغمبر کی اہانت کرتے ہیں تو معاذ اللہ ہم ان کے نبی کی توہین کریں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں عقیدے میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ نبیوں میں تفریق نہیں کر سکتے آپ، حتیٰ کہ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف راہ پا چکی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو نازل ہوئی تھیں، اب اگرچہ میسر کتابیں اس وقت جتنی بھی اناجیل ہیں، بائبل ہے، باقی نسخے ہیں کتابوں کے، وہ محرف ہیں، ان کے اندر تحریف راہ پا چکی ہے، لیکن جو اصلی اللہ کا اترا ہوا کلام ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں اس پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے اس کے اندر تحریف ہے تو اس تحریف شدہ چیزوں کو میں نہیں مانتا، جو اس میں اللہ کا سچا کلام ہے میں اس کو مانتا ہوں، تو یہ تو درست ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ میں تورات اور زبور اور انجیل کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کے باوجود بھی وہ مومن نہیں ہوگا۔ ان کے احکام منسوخ ہوئے ہیں، تورات، زبور اور انجیل اور صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو احکام تھے وہ منسوخ ہوئے ہیں، لیکن منسوخ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ چونکہ حضور تشریف لے آئے، حضور دین لے کر آئے، قرآن لے کے آئے، جو ہی نزول شروع ہوا پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ یتیم کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ بس پہلا حرف ہی اترتا ہے سارے کتب خانے منسوخ ہو جاتے ہیں، اور قرآن کا جمال بولتا ہے اور قرآن کی شان بولتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا دین، یعنی رسولوں کے حوالے سے کسی رسول کی ادنا اہانت بھی، کسی کتاب کا انکار بھی، اور کسی رسول پر ایمان نہ لانا بھی ہمیں اسلام سے روکتا ہے، اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ تو یہ ہے ہمارا دین، کیونکہ اللہ کا دیا ہوا ایک نظام ہے پیغمبروں کا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ جاری ہے۔ تو جس طرح ان نبیوں پر ایمان لانا واجب ضروری ہے، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہوتا ہے، اسی طرح جو غیر نبی ہے اور نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کی تردید کرنا بھی تقاضا ایمان سے ہے، اور اگر کسی غیر نبی کو نبی مان لیا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ معجزہ تو اس سے طلب کریں جس کے بارے امکان ہو کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، چلو معجزہ طلب کرتے ہیں، تو اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی جھوٹا ادعائے نبوت کرے تو اس کو کہے کہ اچھا کوئی معجزہ دکھاؤ، تو وہ جو کذاب ہے اس کو کذاب ماننا یہ ہمارے ضروریات دین میں سے ہے۔ تو رسالت کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے کہ اب جو مرضی آئے اور ادعا کرے، اور اسلام کوئی ایسا لاوارث مذہب ہے کہ جو مرضی آ کے پیسے کے بل بوتے پہ مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے آ جائے، اپنی خواہش نفس کے لیے آ جائے، یا کسی نادیدہ ہاتھوں کی کار فرمائی کے ذریعے ظاہر ہو اور کہے کہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، تو ہم اس کو بھی مان لیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو رسالت کا جو عقیدہ ہے یہ جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے سنا ہے، نہ وہ خیال، فہم، ادراک، نہ ہوش و خرد کی حدود میں آ سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں۔ وہ تصور کی حدود سے بھی ورا ہے، وہ فہم سے بھی اور ادراک سے بھی بالا ہے۔ پھر وہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی سمجھانے بیٹھ جائے، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کوئی سوچنے بیٹھ جائے۔ اس لیے فرمایا تفکروا فی آلائہ، اس کی نشانیوں پہ غور کرو، اس کی ذات میں غور نہ کرو۔ نشانیوں میں غور کرو گے تو تم ایمان تک پہنچ جاؤ گے، لیکن ذات میں غور کرنے بیٹھ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ذات میں کیسے غور کرو گے؟ انسانی عقل کی محدودیت کے اندر
اس کی ذات کا تصور ہی نہیں آ سکتا، تو پھر کیسے ہے کہ آئے یا نہ آئے، جس نے دیکھا ہے اور چشم سر سے دیکھا اس محمد عربی نے تو بتایا ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہمیں معلوم ہے، اور اس زبان سے ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے بتایا، اور ہمیں اتنا پختہ اذعان، یقین اور تیقن ہے کہ اس کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا، اور لوگ اس مالک کے نام پہ سر کٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ عالم گواہ ہے، اور مسلمانوں کی 1400 سالہ 1450 سالہ تاریخ اس کے اوپر روشن گواہیاں دیتی ہے کہ اللہ پر کتنا پختہ یقین اور ایمان اہل ایمان کو نصیب رہا ہے۔